صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہوا یہود کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا. اس کا تفصیلی جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اہل ایمان کو صبر کی تلقین ہے، چونکہ یہ پروپیگنڈا خواہ مخواہ کا تھا اور بلا وجہ اہل ایمان پر اعتراضات اور ان کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ارشاد فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. یہاں فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں ارشاد فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور ایک جگہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑو. صبر کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو پابند کرنا. نمبر 2 صبر علی المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 3 تکالیف اور مصائب پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایک بزرگ نے فرمایا جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے بہت توجہ کیا کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کریں گے تمہیں یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیں گے، اور تمہیں اللہ آواز دے رہے ہیں، خوب توجہ سے سنو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کتنی تکلیفیں آئیں. والد کے گھر سے نکال کر کنویں میں ڈالا گیا، وہاں مصر میں غلام بنا کر بیچا گیا، پھر بغیر کسی غلطی کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا. تکلیفوں پہ تکلیفیں آ رہی ہیں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. ایک وقت آیا اللہ نے جیل سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور وہ بھائی جنہوں نے کل کنویں میں پھینکا تھا وہ سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں تصدق علینا، کوئی صدقہ دے دے، حالات بڑے ماڑے نے. جب انہوں نے صدقہ مانگا نا
یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب انہیں پتہ چلا کہ یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں۔ اچھا اب یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ ہم نے تو تجھے کنویں میں پھینکا تھا اور تو بیٹھا ہے مصر کے تخت پہ اور ہم تجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، یہ ہوا کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بندہ اللہ سے ڈرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کارم ہے۔ اب صبر کے ساتھ کتنا بڑا مقام دنیا میں بھی اللہ نے دیا اور دکھایا کہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بھکاری بن کے صدقہ مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اس لیے فرمایا صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ صبر اگرچہ مشکل ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر، اسی طرح ان کا پورا خاندان، یہ ابتدائی دور میں رسیوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور سارا دن دھوپ پر پڑے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو حضور ارشاد فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری چیز نماز، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے صبر اور نماز کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ۔ اگر اللہ کی راہ میں تکالیف آئیں تو صبر کرو، اور اگر اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ بالکل ختم ہو کے نام و نشان مٹ گیا ہے، بلکہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جنت میں اللہ کا مہمان بن گیا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک شہید کا تذکرہ، ایک بستی میں اللہ نے انبیاء بھیجے، لوگوں نے انکار کیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اسی شہر کے کنارے سے ایک بندہ آیا اور اللہ کے انبیاء کی تصدیق کرنے لگا۔ لوگوں نے اس پر حملہ کیا، لوگوں نے اس کو مار کر اس کو شہید کر دیا۔ اللہ کہتے قیل ادخل الجنہ، ادھر وہ شہید ہوا، ادھر میں نے جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے زندہ ہیں جبکہ ہم نے ان کو دفن کر دیا، جبکہ ان کے بچے یتیم ہو گئے، جبکہ ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، یا رسول اللہ کیسے زندہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر یطیر فی الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہی اس کی روح کو نکالتے ہیں سیدھا ایک پرندے کے جسم میں ڈال کر جنت کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ تحت العرش تسرح فی الجنت حیث شاء، جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے ایسے شہید کی روح کا گھونسلہ اللہ کے عرش کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جنت کے اندر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، تم تو ظاہری دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد کس قدر لذتوں کے اندر اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے۔ باقی دنیا کی آزمائشیں تو آتی رہیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی شے کے ساتھ، من الخوف والجوع خوف سے اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، نقص کا معنی کمی، کبھی مالوں میں کمی ہو گئی، کوئی خسارہ ہو گیا، کبھی جانوں میں کمی ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، والثمرات اور کبھی پھلوں میں کمی آئی، یہ سارے معاملات ہوتے رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، خوشخبری کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کو۔ اگر آزمائش آ جائے دنیا میں کوئی تکلیف تو بجائے اس کے کہ جزا فضا کرے بندہ کیا کرے جی؟ صبر کرے، اور صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے میرے بندے کے کلیجے کو کاٹ لیا، جی یا اللہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو کاٹ لیا، جی یا اللہ، اچھا اس موقع پر اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ اس نے آپ کی تعریف کی، زبان پر شکوہ نہیں لایا، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریفوں والا گھر رکھو۔ وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح 27ویں پارے میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان والے دنیا سے گئے ان کی اولاد بھی ایمان والی تھی، ہم جنت میں ان کو اکٹھا کر دیں گے، ملاقات بھی کرائیں گے اور نعمتیں بھی عطا کریں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب وہ صبر کریں گے۔ تو وبشر الصابرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والے کے بڑی عجیب حالت ہے، اور یہ حالت اور یہ مرتبہ ایمان والے کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا، کیونکہ ایمان والے کو خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اس پر اجر ہے، اور دکھ ملے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، خوشخبری کس کے لیے؟ جنہیں مصیبت جب پہنچے، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ راجعون کا معنی لوٹ کر جانے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو دل کو تسلی دینے کا جملہ ہے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، آج میرا عزیز چلا گیا تو کل میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، ہم سب اس طرف کی منزل کے مسافر ہیں۔ اور راجعون کا دوسرا معنی رجوع کرنے والے، اس غم اور دکھ کی گھڑی میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رحمتیں بھی ملیں گی اور بھی کئی چیزیں اللہ عنایت فرمائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، اے ایمان والو ہر حال میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نماز نہ چھوڑنا، اللہ تمہاری مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ
الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی شے کے ساتھ خوف میں سے اور بھوک سے، کبھی خوف اور کبھی بھوک مسلط کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کمی مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر عنایتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،